اس کے لیے دعا کیا کرتے امام احمد رحمہ اللہ۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، یہ اس ڈاکو اور چور کے لیے آپ رحمت کی دعا کرتے رہتے؟ کہنے لگے جب میرے اوپر آزمائش کا وقت تھا تو یہ میرے پاس آیا، جیل میں آیا، کہنے لگا امام صاحب یاد رکھو میں ایک چور ہوں، ڈاکو ہوں اور باطل پہ ہوں، لیکن مجھے مار بھی پڑتی ہے، سزائیں بھی ملتی ہیں، مانتا نہیں ہوں۔ تم تو حق پہ ہو، جان دینی پڑے تو کوئی بات نہیں، میں باطل پہ ہوں اور ڈٹا ہوا ہوں، تم حق پہ ہو، یاد رکھنا امت کو گمراہ نہ کرنا۔ امام احمد پھر اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابتلا کے دور میں کہا کرتے تھے الفصل بیننا و بینہم الجنائز، کہ اے حکمرانوں پتہ اس دن چلے گا جس دن جنازے اٹھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس کی ہے۔ کہتے ہیں جب امام احمد رحمہ اللہ فوت ہوتے ہیں 40 لاکھ بغداد کے باسیوں کا جمع غفیر ان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے کہ آج اسلام کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس وقت امام احمد کا یہ جملہ لوگوں کی زبان پہ تھا الفصل بیننا و بینہم الجنائز۔ اور بات کتنی تھی کہ جی قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے امام ہیں، وقت کا بادشاہ، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس سے زبردستی طلاق لی گئی ہو تو طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو اس دور کا بادشاہ تھا کسی عورت کے حسن اور جمال پہ فریفتہ ہو گیا۔ اب اس کا خاوند تھا، وہ شادی شدہ تھی، اب اس کو راستہ چاہیے تھا، یا تو اس کو قتل کروائے اور یا پھر اس پر زبردستی جبر کر کے اس سے طلاق دلوائے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہر دور میں علماء شر رہے ہیں غلط بات کا راستہ دینے والے، غلط بات کا راستہ دینے والے۔ کس طرح راستہ دیا؟ کہنے لگے جی اگر زبردستی طلاق لے لی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ زبردستی کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھیں اور کہیں کہ کہو اپنی بیوی کو کہ میں نے طلاق دی، یا یہاں سائن کر دو کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہو جائے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ مجھے افسوس ہے، ویسے تو کسی کی نیت پہ آدمی کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا اس دور کے یہ مفتی حضرات جنہوں نے بادشاہ کی اس غلیظ اور گندی حرکت کے جواز کے لیے فتویٰ دے دیا تھا، کیا ان کو عقل نہیں تھی کہ اس فتوے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، اس طرح تو طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق المکرہ لیس بجائز، کہ زبردستی لی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پہلا حکم ملا کہ آپ مسجد نبوی میں درس نہیں دے سکتے ہیں، کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں درس دیتا۔ دوسرا حکم یہ ملا کہ امام مالک کو گدھے پہ سوار کرو اور ان کے چہرے کو سیاہ کر کے بازاروں میں گھماؤ، کوڑے مار کر ان کے ہاتھوں کو شل کر دو، اور ان کو یہ بھی حکم ملا کہ اعلان کرواؤ۔ امام مالک اعلان کرو بازاروں میں کہ آپ کو یہ سزا کس لیے مل رہی ہے۔ اب وہ بازاروں میں گھمائے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں من عرفنی فقد عرفنی انا مالک بن انس، جو شخص مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے، ٹھیک ہے جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، جس کو امام اہل مدینہ کہا جاتا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، میرا جرم کیا ہے؟ ان طلاق المکرہ لیس بجائز، کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔
اس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بادشاہ کو غلط راستہ نہیں دیا ہے۔ علماء کو چاہیے ہر دور میں حق پہ قائم رہیں۔ انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہونے کے ناطے یہ حکومتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ تو جس کو بھی دیکھیں گے اس کو مولوی کہیں، اور جتنی ذلت اور رسوائی کا سبب آج کی یہ سیاسی اور دینی جماعتوں کے رہنما بنے اور علماء کو ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے، آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اسلام کے نام پہ جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنائیں، لوگوں کو یرغمال بنایا اور رات دن اسلام کے نام پہ لوگوں کو لوٹا، لیکن جب ڈٹنے کا وقت آیا اور کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ مسکین سجدے میں گر گئے۔ پہلے کبھی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کے شہداء کے خون سے غداری نہیں کریں گے، کتاب کے نام پہ ووٹ مانگے، شہداء اور مظلوم مسلمان اور اسامہ کے نام پہ لوگوں کو جذباتی بنایا، اور کہتے تھے کہ ہم ایئرپورٹ امریکی نجس ناپاک ہاتھوں سے خالی کرائیں گے، کہتے تھے کہ القاعدہ والے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں نہیں دینے دیں گے، اور کہتے تھے کہ اس اسمبلی سے مستعفی ہو جاؤں گا جس دن LFO یہ ملک کے دستور میں پاس ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، راستہ دیا، سب کچھ مانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم اور حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرتے رہو، کوئی رکاوٹ آگے نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں، اسلام کا نام بدنام کیا۔ بھائیو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوبارہ غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام کا مشن کیا تھا۔ کیا یہ کھیلیں تھیں؟ یہ شعبدہ بازیاں تھیں؟ یہ جذباتی نعرے تھے اور یہ جھوٹ اور نفاق کی سیاست تھی؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام کا مشن کھرا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے ساتھ